بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہی صفت، وہی شان، وہی چیز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں میں بھی وہ چیز آ جائے اور اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آ جائے، وہ ہے نرمی، شفقت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحمت العالمین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی جو ہے شفقت غالب رہے، شفقت بندے پر غالب ہے، اسے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کیونکہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ساروں کے اندر یہ چیز تھی، یہ خصوصیت تھی، یہ اچھائی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبصورتی تھی۔ یہ بڑی نرالی چیز ہے کہ یہ جو نرمی ہے، اس سے ہر آدمی پیار کرنے لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس کے اندر سختی ہو اور اس کے سے سب بھاگنے لگتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ جس گھر کے اندر گھر کا بڑا جو ہے نرم مزاج کا ہو، جب وہ آتا ہے سب پیار سے اس کو آ کے گھیر لیتے ہیں، اور جس گھر کے اندر گھر کا بڑا سخت مزاج ہو، وہ جب آتا ہے بیٹا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ دیکھنے لگتے ہیں، کمروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس کی یہ چیزیں جو ہیں جانور صفت سے ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں بندوں کے اندر وہ چیز آ جائے کہ نرمی ہو، اور نرمی اللہ کو پسندیدہ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو نرم مزاج ہو۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کے اندر یہ چیز بنائی ہے کہ یہ خوبی رکھی ہے کہ جب نرمی اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ بندہ ہر ایک سے جو ہے بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ دوسرا بھی اسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اپنے رنگ میں رنگ لگانا چاہتا ہے۔ اور یہ چیز ایسے نہیں آتی، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، آدمی مجاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ کی پسند کی چیز ہے، اس خوبی کو اپنانے کی فکر کرے۔ جب یہ چیز اپنائے جائے تب جو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، نرم مزاج بنے گا۔ اعتدال جس بدن کیا جائے، انسان کے جسم میں اعتدال آ جائے، اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور اسی سے ہے اسراف انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اسراف بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور زیادہ حد سے زیادہ بخل کرنا بھی اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اعتدال ہی کو اللہ نے شریعت کا مزاج بھی ہے اعتدال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ نے اختیار دیا کوئی دو کام کرنے کا، اس میں ایک آسانی کا بھی ہو، ایک مشقت کا بھی ہو، تو میں آسانی کے کام کو ترجیح دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اعتدال جو ہے دین کا بھی مزاج ہے، دین کا بھی یہی چیز ہے، اللہ کا بھی، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی یہ چیز ہے کہ ان کے اندر نرمی تھی، اور دین کے اندر بھی نرمی ہے۔ دین اتنا آسان ہے، نرم ہے کہ ہر ایک اس کے لیے، ہر ایک اس کے اندر آ سکتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے لیے ایسی خوبیاں کے اندر سموٹ لے گا۔ لیکن انسان سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے مزاج، اپنی نفس کے جو ہے غلامی میں چلے جاتا ہے نا، تو بہت سے برائیوں کا مرجوع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنے لیے اپنے اوپر خرچ کیسے کرتے ہیں، اپنے ذات پر خرچ کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں دو گناہوں کے درمیانی راستے کو اپناتا ہوں، اختیار کر لیتا ہوں، یعنی سب سے زیادہ اسراف بھی نہیں کرتا اور سب سے زیادہ بخل بھی نہیں کرتا، درمیانی طریقہ جو ہے وہ میں اپناتا ہوں، وہ اختیار کرتا ہوں۔ کتنا پیارا انداز سے فرما دیا، دو گناہ کے درمیانی طریقہ ہے۔ وہ بھی گناہ ہے کہ اسراف کر دے، امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر وہ بھی اتنا بخل تو شیطان، بخیل جو ہے شیطان کا دوست کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس نے بخل کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔
تو یہ چیز ہے جو وہ بھی گناہ ہے. انہوں نے کہا کہ دو گناہوں کے درمیان کا عمر ابن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو گناہوں کے درمیان کا طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ میں اختیار کرتا ہوں کہ نہ میں اسراف کرتا ہوں نہ میں بخل کرتا ہوں. یہی پسندیدہ ہے. ہمارے اکابرین کے جتنے ہیں دیکھیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرتے تھے، اور جہاں ضرورت نہ ہو ایک ایک روپے کا حساب لیتے تھے، اس لیے کہ بھئی اللہ کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کی امانت ہے، میں مجرم ہو جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسی کے لیے پریشان تھے کہ میں ایک ایک روپے کا حساب دوں گا، جتنا روپیہ مجھے پاس آئے، جتنا مال میرے پاس ہے، اس سب کا مجھے حساب دینا ہوگا. یہی فکر ان کو کھائی جا رہی تھی. ہم اسی پر اپنے مال کو جو ہے مالک سمجھ گئے، تو اسی سے جو ہے کیا بول سکتے اتنی لاپرواہی کے ساتھ مال کو خرچ کرتے ہیں. ایک خیال ہی نہیں ہے کہ یہ مال ہمارے لیے امانت رکھا گیا ہے، اللہ نے امانت دیا ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہم مالک نہیں ہیں اس مال کے. اسی میں اسراف میں اتنا حد سے گزرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اپنا اسراف اتنا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزد مجرم ہو جاتے ہیں. جتنا بندہ اس چیز سے خوف سے زندگی گزارے گا، اپنے اندر نرمی کو لے آئے گا، اللہ کا پسندیدہ رہے گا. آج ہر چیز کے اندر ایک مزاج بن گیا ہم لوگوں کا کہ بھئی ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کیا پسند کرتے ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک اپنا اسٹیٹس بنے، اپنا ایک وقار بنے، آواز میں کھڑک ہو اور لہجہ ایسا سخت ہو کہ سب گھبرا جائیں، آواز کے ساتھ ہی گھبرا جائیں. یہ کمال نہیں ہے. کمال تو وہ ہے جب نرمی آ جائے. یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، کمال نہیں ہے. یہ آدمی کمال جس کو سمجھ رہا ہے الٹا سمجھ رہا ہے. جو چیز اس کے لیے عیب ہے، یہ جو ہے سختی مزاجی اور جو ہے ایک گھنک، یہ جو ہے ایک عیب ہے. یہ ایک عیب کو اپنا کر کے خوش ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے بڑا رعاب ڈال رکھا ہے. عیب ہے انسان کا. خوبصورتی تو کیا ہے؟ خوبصورتی وہ ہے جو اللہ پسند فرما رہے ہیں، جو اس کو نرمی کہا جاتا ہے. نرمی خوبصورتی ہے، نرم مزاجی خوبصورتی ہے. جس بندے کے اندر یہ خوبصورتی ہوگی وہ جہاں بھی جائے گا نکھرے گا، اور جس مجلس میں بھی بیٹھے گا سب اس کو پسند کریں گے. اس کے مزاج کی جو خوبصورتی وہی ہوگی. وہ نرمی اس دوسروں کو اس کے قریب لائے گی. چاہے اجنبی بھی ہو، پہلی بار ملاقات کر رہا ہو، لیکن اس کی وہ نرمی اور نرم مزاجی اس کو قریب کر دے گی. اجنبی کو بھی قریب کر دے گی، اجنبی کے دل میں بھی محبت پیدا کر دے گی. اور جو سختی ہے اور اس کے جو خلاف میں جو سختی ہوگی طبیعت کے اندر، وہ اپنوں کو بھی اجنبی بنا دے گی. اپنا بھی اس سے نفرت کرنے لگے گا، اپنا بھی اس سے دور جائے گا. یہ جانوروں کا طریقہ ہے. ہم لوگوں کے اندر یہ چیز آ گئی جو کیا ہونا چاہیے تھا. اللہ کو کیا پسندیدہ ہے؟ کون فکر کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ مزاج بدل جائے، میرے اندر سختی نہ رہے، میرے اندر نرمی آ جائے، میں جو ہے اللہ کا محبوب بن جاؤں. اللہ کس کو پسند کرے گا؟ ایک آدمی بہت نمازیں سب پڑھ رہا ہے لیکن اتنا جو ہے مزاج کا سخت ہے، سب پر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کے ہاں مقبول کون ہوگا؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا مزاج جو ہے ویسا ہی چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہوگی، اور رحیم ہے اور کریم ہے، اور رحمت العالمین کو نبی بنا کر بھیجا. سارے انبیاء کے اندر وہ مزاج تھی، نرمی. اور یہ چیزیں جو بندوں سے چاہتا ہے اللہ، اور بندہ اس کے خلاف کر کے توقع کر لیتا ہے کہ اور پکا یہی امید میں بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن رہا ہوں. اللہ کا محبوب کیسے بنے گا؟ انسان بھی اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، خدا کیسے پسند کرے گا؟ انسان بھی اس سے بھاگنا چاہتا ہے، دور جانا چاہتا ہے. یہ شیطانی مزاج ہے، سختی. اور تو پھر اس کیسے ہوگا؟ دوستو عزیزو، یہ بہت ضروری ہے. یہ دل کے اندر، دل کی کب پیدا ہوگا؟ یہ جو ہے دل پر محنت کرنی ہوگی. اسی کے لیے خانقاہ ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے. جتنا اس پر انسان توجہ دے گا، جتنا اس پر محنت کرے گا، نکھار پیدا ہوگا. اس کا گفتار کے اندر، اس کے معاملات میں، معاشرت میں ایک الگ چیز ہی الگ رہے گی. وہ نرمی ایسی رہے گی کہ لوگ اس کو چاہنے لگیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، اس کے قریب آنا چاہیں گے. کسی طریقے سے اس کے قریب چند لمحے بھی رہنا کو اپنے لیے جو ہے بڑی جو ہے سعادت سمجھیں گے. اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب پر اتنی سختی ہو کہ سب گھبرا جائے. جتنے اللہ والوں کے ہاں دیکھا کبھی جلال آتا ہے اصلاح کے لیے آتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے سے آیا ہے، میرے پاس آیا ہے، میرے پاس میں سے جڑا ہے، میرے ہاتھ تھاما ہے، تو اس کی اصلاح ہو جائے.
غلطی پر. حضرت ہردوئی نور اللہ مرکز دیکھتے تھے غلطیاں آتی تھی، سخت سے غلطی. جب حضرت جو ہے کسی کو جلال میں آ کر ڈانٹتے بھی تھے تو ادھر ڈانٹ رہے ہیں بہت، اور جیسے ہی منڈی پھرائے اتنی ہنس کر مسکرا کے بات کرتے، ہمیشہ مسکرا کے بات کرتے تھے، ہمیشہ مسکرا کے. ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہمیشہ مسکرا کے چہرے میں مسکراہٹ رہتی تھی. ہر اجنبی سے بھی پہلی ملاقات میں مسکرا کے بات کرتے تھے. ایک ہی لمحے میں اب سامنے والا پریشان ہو جاتا، 2 منٹ کے اندر جو وہاں ناراضگی ظاہر کر رہے تھے تو اسے اس کے پسینے چھوڑ گئے تھے دوسرے لوگ جو تھے، اور 2 منٹ میں ہنس کے بات کرے، ہاں بھائی بتائیے. تو یہ ایک جو کیفیت تھی. حضرت آگے فرماتے ہیں کہ میں جب جس وقت ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں وہ اصلاح کے لیے ہے، اس وقت بھی میرے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، میں اس سے محبت ہی کرتا ہوں، بس اس کی غلطی اصلاح ہو جائے، وہ پھر غلطی نہ کرے اس کی زندگی. جو ان کی صحبت میں ایک بار رہ گیا وہ زندگی بھر ان طریقے کو ایسا اپنا لیتا ہے، وہ کوشش کرے نہ بھی کرے، اس کو اپنانے کی کوشش بھی نہ کرے، بس صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے زندگی کے اندر وہ رنگ آ جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت جو اختیار کرتا ہے نا، وہ ان کا رنگ اس میں محسوس ہوگا. جس نے زیادہ ان سے تعلق ہوگا، یہی پہچان ہے. جس اللہ والے سے جو بندہ، جو خادم، جو ان کا مرید، ان سے جو تعلق رکھے گا ان کا رنگ اس میں محسوس ہوگا. اگر کسی کے اندر وہ رنگ محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا الگ رنگ ہے، سمجھو کہ انہوں نے فیض حاصل ہی نہیں کی، بس وہ جاتے تھے بھر کے. حضرت والا ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دیکھو خالی ہو کے جاؤ گے، بھرتی ہو کے آؤ گے. پہلے ہی بھرتے ہو جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں کرے گا. اسی مجلس سے بہت سے لوگ فیضاب بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی مجلس سے بہت سے لوگ محروم بھی ہو جاتے ہیں. محرومی اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے حاصل کرنے کے لیے طلب اور طلب کے ساتھ نہیں گئے، خالی ہو کے نہیں گئے، اور ان کے اندر بھرا ہوا تھا، ان کے باطن کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھگا ہوا ہے، اور وہ جائے ہیں کسی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، عجب کا مرض ہے، تکبر ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اسی عجاب سے. بیٹھنے کے بعد طلب لے کر کے میرے اخلاق رذیلہ چلے جائے، اس طلب سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائیں گے، اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور یہاں گیا ہے اصلاح کے لیے نہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے، جانچ کے لیے، پڑتال کے لیے، اور سیر کے لیے، بس ایسے وقت گزاری کے لیے آتا ہے، کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں طلب ہی سے ملتا ہے. یہ چیز ہی ایسی ہے، یہ محبت کی چاشنی ایسی ہے کہ خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو طلب اور طلب ہونی چاہیے، اور سچا ہو اس میں. اسی لیے اللہ نے سچوں کی صحبت فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی قرآن میں کہ سچوں کی محبت اختیار کرو. سچوں کی محبت اختیار کرو گے سچا بننا ہوگا، جھوٹے نہیں، سچے ہیں. سچوں کی محبت کا کیوں کہا گیا؟ سچے کی محبت اس لیے کہ تم سچے ہو، صادق ہو، محبت میں سچے ہوں گے، تبھی تم سچوں کی صحبت اختیار کرو گے، تبھی تم کو ملے گا. تم طلب میں صادق نہیں ہو، سچے نہیں ہو، تو پھر صادقین کی صحبت بھی کچھ فیل حاصل نہیں ہوگا. حاصل کرنے سے پہلے اپنا جانچ لو، اپنی اصلاح کر لو، پہلے اپنا ٹٹولو کہ بھئی کس لیے جانا چاہتے ہیں خانقاہ، اور مقصد کیا ہے، اور کتنے سچے ہیں، کتنے طالب ہیں. جی بقدر طلب کے بقدر اس کی فائدہ ہوگا. جتنا اس کی طلب ہوگی، جتنا طلب ہوگی، اتنا ہی اس کو فائدہ ملے گا. کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے اس میں فائدہ حاصل کرتے ہیں. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما دیتے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کتنوں کو اللہ ملا، کس نے اللہ کو پایا، اللہ کس کو پایا. اب جانے کا مقصد کیا ہے؟ کسی اللہ والوں کو پہچانے کا مقصد ہے کہ اللہ کو پانا ہے. ہم میں سے ہر آدمی ٹوٹل ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کتنوں کو اللہ کتنے کو ملا، اور کتنوں نے اللہ کو پایا، اور کتنوں کو اللہ ملا. یہی اللہ کے قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو جائے، یہ اصل ہے. طلب ہو، دوسرا کوئی مقصد اگر ہوگا، اس مقصد کے ہوگا تو پھر اس سے فائز نہیں ملے گا. اپنی جو ہے باطن کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے نگرانی کرنی ہوگی اپنے مقصد کی، اپنے طلب کی، اپنی سچی، یعنی اپنے کتنا طلب ہے، کتنا طلب میں سچی ہے، اس کا جائزہ لینا ہوگا. سچی طلب پیدا کریں گے محروم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم نہیں کرے گا، ضرور اس کو جو ہے اپنا یاد و محبت کی دولت سے مالا مال کرے گا. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.